درمیانی چارپائی پر بیبی سو رہی تھی، جس کے زخم تقریباً مندمل ہو گئے تھے، لیکن جسم کی تکلیف رفع نہ ہوئی تھی۔ ہاتھ پاؤں یا جسم کی خفیف سی حرکت پر کرراہ اٹھتی اور کبھی ذرا سا ہاتھ پاؤں دباؤ کھا جاتا تو گھنٹوں تڑپ ہی ختم نہ ہوتی تھی۔ جاوید نے پلاسٹک کے کھلونوں والا لفافہ فاخرہ کو تھمایا۔ اس نے لفافہ بیبی کے سرہانے رکھتے ہوئے آہستگی سے کہا، کھانا لاؤں؟ نہیں۔ کیوں؟ بھوک نہیں ہے، تھوڑا سا کھا لیں۔ تم نے کھایا؟ نہیں۔ چلو لاؤ، زہر مار کر ہی لیں۔ فاخرہ ایک پلیٹ میں سالن اور دوسری میں 2 روٹیاں رکھ لائی۔ پرانی سی میز پر اس نے کھانا رکھ دیا۔ جاوید ہاتھ دھو کر آ گیا۔ کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولا، تم تو کھا پی لیا کرو، میرے تو حلق میں پھنس جاتی ہے روٹی۔ فاخرہ جانی ایسے؟ پھر کیا کروں؟ وہ رو دی۔ جاوید کا ہاتھ لقمہ توڑتے توڑتے رہ گیا۔ فاخرہ نے دوپٹے کے پلو سے آنسو پوچھے اور گلوگیر آواز میں بولی، بیبی کے علاج کا کچھ نہیں ہو سکتا؟ جاوید سر تھام کر بیٹھا رہا۔ تڑپ تڑپ کر مر جائے گی، فاخرہ بولی۔ جاوید کا جی پھٹ جانے کو تھا۔ بے ساختہ جی چاہا کہے مر جائے، مر جائے، لیکن وہ کچھ بھی نہ کہہ سکا۔ جاوید، ہوں، ہمیں کچھ نہ کچھ کرنا ہے، بیبی کا علاج ہونا چاہیے، اس کے لیے ہمیں بھیک مانگنا پڑے تو بھی۔ وہ اس کی سادگی پر مسکرا دیا۔ بہت زخمی مسکراہٹ تھی یہ بھی۔ شہر امیر کبیر لوگوں سے بھرا پڑا ہے، پاگلوں کی سی باتیں کرتی ہو۔ باہر لے جانے اور علاج کرانے کے لیے لاکھوں کی ضرورت ہے، لاکھوں کی۔ بھیک اتنی مل سکتی ہے تو سب سے پہلے میں کشکول اٹھاتا۔ فاخرہ، میں پھر میں کیا کروں؟ ایسے کیسے گزرے گی؟ بیبی کی اذیت دیکھی نہیں جاتی۔ میں آج پھر ڈاکٹر سے پوچھنے گئی تھی، وہ کہتے ہیں ٹنڈن سکڑ گئے ہیں، جس کی وجہ سے یہ تکلیف ہوتی ہے، اور ان کا علاج آپریشن کے سوا کچھ نہیں۔ آپریشن باہر ہی ہو سکے گا، وہاں سرجری۔ او خدایا، بس بھی کرو، جو بات ممکن ہی نہیں اس کے متعلق سوچتی کیوں ہو؟ فاخرہ بے بس ہو کر رونے لگی۔ سسکیوں کے درمیان بار بار یہی کہے گی، کوئی میری جان لے لے، میری بچی ٹھیک کر دے۔ جاوید دل جلانے والے تمسخر سے ہنسا۔ خود بھی تو جل رہا تھا۔ دونوں نے کھانا نہیں کھایا۔ 2 نوالے بھی بمشکل حلق سے اترے۔ جاوید ہاتھ دھو کر اندر چلا گیا۔ چند لمحوں بعد کپڑے بدل کر آ گیا۔ فاخرہ اب بھی آنسو بہا رہی تھی۔ وہ بستر پر آ کر لیٹ گیا اور دھلے ہوئے آسمان پر چمکتے تاروں کو دیکھنے لگا۔ کہیں کہیں بادل بھی تیرتے پھر رہے تھے۔ بادلوں کے ٹکڑے کبھی کسی شکل اور کبھی کسی شکل میں ڈھل جاتے۔ فاخرہ برتن سمیٹ کر کچن میں رکھ آئی، پھر اپنے بستر میں لیٹ گئی۔ شاید اس کی آنکھ بھی لگ گئی، لیکن جاوید کی آنکھیں کھلی تھیں اور وہ ستاروں کی بادلوں سے آنکھ مچولی دیکھتے ہوئے سوچوں میں گم تھا۔ بادلوں کے ٹکڑے مختلف شکلوں میں ڈھل رہے تھے، کبھی واضح شکل بن جاتی تو پھیلتے پھیلتے کوئی اور روپ دھار لیتے۔ بادلوں کے گالے آسمان پر تیر رہے تھے۔ اچانک ایک گالا کچھ اس طرح پھیلا کہ کار کی واضح شکل نظر آنے لگی۔ کار؟ اور پھر کار کے حوالے سے اسے نورینا کا خیال آ گیا۔ اور پھر اچانک ہی اس کے ذہن میں ایک خیال بجلی کے کوندے کی طرح لپکا۔ اس خیال سے وہ خود ہی گھبرا بھی گیا، بستر سے اٹھ بیٹھا اور دونوں ہاتھ پر سر گرا لیا، لیکن خیال ذہن میں لپک جھپک کر آتا ہی گیا۔ وہ نڈھال ہو کر بستر میں گر گیا، لیکن اس خیال نے اس کا پیچھا نہ چھوڑا۔ اس نے کروٹ پہ کروٹ بدلی، آنکھیں میچ میچ کر بند کی، بستر میں اٹھ بیٹھا، صحن میں ٹہلتا رہا، لیکن خیال ذہن سے اس طرح چپک گیا جس طرح جلی ہوئی نائلون کا فراک بیبی کے پگھلتے گوشت میں چپک گیا تھا۔ وہ سوچتا رہا اور خیال مستحکم اور مضبوط ہوتا گیا۔ اس نے فاخرہ کی طرف دیکھا جو نڈھال پڑی تھی، جس کے چہرے پر دنیا جہاں کی مایوسیوں کا تسلط تھا۔ جاوید کے کانوں میں اس کے دکھ و اذیت سے بھرے الفاظ اترنے لگے، کوئی میری جان لے لے، لیکن میری بچی کا علاج کرا دے۔
خود اس کی اپنی آواز اس کے کانوں میں گونج بن گئی۔ بیبی کے لیے میری جان حاضر ہے، جان بھی حاضر ہے۔ کوئی میری جان لے کر بھی اس کا علاج کرا دے، پہلی سی بیبی بنا دے، اس کی معذوری ختم کر دے، اس کی تکلیفیں رفع کر دے، تو میں بخوبی سب کچھ کر سکتا ہوں۔ وہ اس گونج کی تکرار سے گھبرا گیا۔ اس نے پھر فاخرہ کو دیکھا۔ اس کے ذہن میں آیا ہوا خیال فاخرہ پر بجلی بن کر بھی گر سکتا تھا، لیکن اس نے بیبی کو دیکھا جس کے چہرے پر گہری نیند میں بھی اذیت کے آثار تھے، اور زخمی عضو ذرا ساحل جانے کی وجہ سے اذیت چیخ بن جاتی تھی۔ اچانک بیبی چیخ اٹھی۔ فاخرہ بڑبڑا کر بولی، جان، میری جان۔ آنکھیں ملتے ہوئے وہ بچی کے بستر پر بیٹھ گئی۔ جاوید بھی اس پر جھک گیا۔ بیبی گہری نیند میں تھی لیکن اذیت سے تڑپ رہی تھی۔ فاخرہ اسے پیار کرتے ہوئے اس کے ہاتھ اور پاؤں آہستہ آہستہ سہلانے لگی۔ بچی کی تکلیف ناقابل برداشت تھی۔ جاوید نے کانوں میں انگلیاں دے کر آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں وہی خیال لہرا گیا۔ اس نے آنکھیں کھول کر بیبی کو دیکھا۔ اس کا جی چاہا زور زور سے چیخے اور اعلان کر دے کہ بیبی، میں تمہاری خاطر اس مرحلے سے بھی گزر جاؤں گا، میں تمہارا علاج کرواؤں گا، تمہارے علاج کے لیے پیسہ حاصل کروں گا، کوئی بات نہیں اس کے لیے مجھے کتنی بڑی قربانی دینا پڑے، فاخرہ کو بھی قربانی دینا پڑے، لیکن میں ایسا ضرور کروں گا۔ بیبی کئی منٹ روتی چیختی رہی، پھر سسکنے لگی، پھر سسکیاں بھی مدھم ہو گئیں۔ وہ نیند کی آغوش میں پہنچ گئی تھی۔ فاخرہ اپنے بستر پر آ گئی، جاوید کی طرف دیکھا اور دکھے لہجے میں بولی، آپ اب تک جاگ رہے ہیں، سو جائیے نا۔ وہ کچھ کہے بغیر بستر میں لیٹ گیا، لیکن نیند آنکھوں سے دور رہی۔ وہ اپنا خیال کو عملی جابہ پہنانے کا سوچنے لگا، خیال جو بیبی کو حیات تو بخش سکتا تھا، لیکن جو خیر، اس نے سر جھٹک دیا۔ ہم دونوں کو قربانی دینا ہوگی۔ رات آدھی سے زیادہ گزر گئی۔ وہ بے دم ہو کر لیٹ گیا، پھر نیند اس پر مہربان ہو گئی۔ دروازہ کسی نے آہستہ سے تھپتھپایا۔ کون؟ فاخرہ نے کچن سے آواز دی۔ وہ ناشتے کے برتن دھو رہی تھی۔ جاوید دفتر کچھ لیٹ ہی گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد اس نے بیبی کا بستر بدلا تھا، اسے صاف ستھرا کر کے ایک طرف کھلا کرتا جو ٹانگیں بھی ڈھانپ لیتا تھا پہنا دیا تھا۔ اس کے بستر میں بھی پاؤڈر چھڑکا تھا اور نرم ململ کی 2 گدیاں بنا کر بیبی کے کولے، کندھے، بازو اور ٹانگ کے نیچے رکھ دی تھی۔ اس طرح معمولی سی حرکت سے اسے تکلیف تو ہوتی تھی لیکن قدرے کم۔ اب بیبی میں کچھ برداشت کا مادہ پیدا ہو گیا تھا۔ سی کی سی آواز منہ سے ضرور نکلتی، ویسے بھی وہ حتی المقاں کوئی عضو نہ ہلاتی تھی، جب ہل جاتا تو خدا کی پناہ۔ کمرے کی جھاڑ پونچھ کر کے وہ بیبی کے سامنے پلاسٹک کے دونوں کھلونے رکھ آئی تھی جنہیں بیبی اپنے بائیں ہاتھ سے کبھی کبھی چھو لیتی تھی۔ اب فاخرہ نے برتن دھو کر کچن صاف کرنا تھا۔ دروازے پر پھر دستک ہوئی۔ وہ نل کے نیچے ہاتھ دھو کر پلو سے پونچھتے ہوئے جلدی سے ریڑھی میں آئی۔ دروازے کی درز سے آنکھ لگا کر دیکھا۔ کسی اسمارٹ سی خاتون کو دیکھ کر وہ حیران بھی ہوئی۔ دروازہ کھول دیا۔ آنے والی نے اسے سلام کیا اور مسکرا کر بولی، یہ جاوید صاحب کا گھر ہے؟ جی ہاں۔ وہ حیرانگی سے لڑکی کو تکنے لگی۔ میں اندر آ سکتی ہوں؟ خاتون نے سیاہ چشمہ اتار کر ہاتھ میں پکڑتے ہوئے فاخرہ کو دیکھا۔ فاخرہ نے اندر آنے کے لیے ایک طرف ہٹ کر راہ بنا دی۔ آپ مسز جاوید ہیں؟ وہ بولی۔ جی۔ آپ کی بچی جل گئی تھی؟ فاخرہ نے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھاتے ہوئے آہ بھری۔ جی۔ اب کیسی ہے وہ؟ زندہ ہے نہ مردہ؟ فاخرہ کی آواز رند گئی۔ خاتون نے پلین زرد ساڑی کا ڈھلکتا پلو سینے پر پھیلاتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ فاخرہ کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیا وہ بہت جل گئی ہے؟ اس نے پوچھا۔ وہ اس کو اندر لے آئیں۔ خاتون نے چھوٹے سے صحن کو عبور کرتے ہوئے گھر کا جائزہ لیا۔ خستہ حالی عیاں تھی۔ فاخرہ کا لباس صاف تھا لیکن معمولی ململ کا تھا۔ کمرے میں داخل ہو کر بھی خاتون نے چاروں طرف دیکھا۔ 2 پرانی وضع کے پلنگ تھے، ایک طرف 2 کرسیاں تھیں، کونے میں میز
دیوار پر 2 تصویریں، یہی کل کائنات تھی۔ فاخرہ نے کرسی پلنگ کے قریب کر دی۔ خاتون نے فاخرہ کی طرف دیکھا۔ وہ عام نقش و نگار کی عورت تھی جس کی رنگت دھندلائی ہوئی تھی، بیمار لگ رہی تھی۔ فاخرہ نے پنکھا تیز کر دیا۔ کون ہے امی؟ بیبی نے گردن موڑے بغیر پوچھا۔ میں ہوں بیٹے، فاخرہ کی جگہ اس نے کہا۔ پھر فاخرہ نے ململ کا دوپٹہ بچی پر سے ہٹا دیا۔ پہلی نظر جو بچی پر پڑی تو خاتون نے بے اختیارانہ ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ بیبی نے اسمارٹ سی عورت کو دیکھا تو بولی انٹی سلام۔ لباس اور واضح قطع سے ذہین، بچی نے یہی سمجھا کہ یہ عورت خالہ نہیں کہلا سکتی، اسے انٹی کہنا چاہیے۔ چند لمحے خاتون کو نارمل ہوتے لگے، پھر وہ پلنگ پر جھک گئیں۔ فاخرہ نے جلدی سے بتایا، اسے ہلائیے گا نہیں، ذرا سی حرکت پر بھی تڑپ جاتی ہے۔ اوہو، اس نے بچی کو دیکھا۔ آدھا چہرہ بتاتا تھا کہ وہ کبھی پھول سی ہوگی، لیکن اب وہ بچی کے جلنے کی تفصیلات پوچھنے لگی۔ علاج کے بارے میں پوچھا۔ فاخرہ جانے کس جذبے کے تحت رو کر بولی، اس کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن کیا؟ آپ سے کیا کہوں؟ میں آپ کو جانتی بھی نہیں، آپ کیا کر سکتی ہیں؟ فاخرہ بولی، میں ایک سوشل ورکر ہوں، مجھے تفصیل سے سب کچھ بتائیے، ہو سکتا ہے میں آپ کی کوئی مدد کر سکوں۔ آپ کو کیسے پتہ چلا بچی کا؟ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر بولی، ہاسپٹل سے۔ اچھا، برائے مہربانی آپ مجھے سب کچھ بتائیے، ڈاکٹری رپورٹیں کہاں ہیں؟ فاخرہ کو تو جیسے امید کا دمکتا چہرہ نظر آ گیا۔ بھاگ کر دوسرے کمرے میں گئی اور فائل اٹھا لائی، پھر ڈاکٹروں کی رائے اور علاج کے متعلق بتانے لگی۔ میں آپ کا احسان تا عمر بھلا نہ پاؤں گی۔ آپ سوشل ورکر ہیں، میری بچی کے لیے کچھ کیجیے، ہم غریب ہیں، اتنے بڑے خرچ کے متحمل نہیں ہو سکتے، لیکن اس بچی کو اس طرح دیکھ بھی نہیں سکتے۔ وہ آنچل سے آنسو پونچھنے لگی۔ اس کا بس چلتا تو خاتون کے قدموں پر سر رکھ کر بھیک مانگتی۔ خاتون سب کچھ سنتی رہی، پھر بولی، میں ڈاکٹر سے آج ہی ملوں گی، پوری بات انہی سے ہو سکتی ہے۔ سب یہی کہتے ہیں کہ باہر جا کر آپریشن ہو اور پھر پلاسٹک سرجری تو بچی بالکل ویسی ہی ہو جائے گی۔ مجھ سے زیادہ اس کے ابو پریشان ہیں، مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ ان کے دماغ کو کچھ نہ ہو جائے۔ بچی سے انہیں شدید محبت ہے، لیکن وہ بیچارے کیا کریں، کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ وہ دھارو دھار رونے لگی۔ بیبی خاموش پڑی تھی۔ خاتون اس سے باتیں کرنے لگیں۔ بہت اچھی، بڑی تمیزدار بچی تھی۔ فاخرہ اٹھ کر گئی، اسے خاتون کو کوک پیش کرنے کا خیال آ گیا۔ گلی میں بچے کھیل رہے تھے۔ اس نے مینی کو بلایا، پیسے دیے اور ٹھنڈی کوک لانے کو کہا۔ کوک اس نے خاتون کو پیش کی تو اس نے سر ہلا کر انکار کیا۔ نہیں آپ پیے جی، فاخرہ نے اصرار کیا۔ خاتون نے گلاس میں ڈال کر آدھی کوک لے لی، باقی بیبی کو دینے کے لیے کہا۔ وہ تھوڑی دیر اور بیٹھی، پھر اپنی نوٹ بک نکالی، بیبی کا نام، عمر اور دوسری باتیں نوٹ کیں، جاوید کا نام و پتہ بھی لکھا، اور فائل ہاتھ میں لیتے ہوئے بولی، میں یہ فائل ساتھ لے جا سکتی ہوں؟ جی، ڈاکٹروں سے مشورہ کروں گی، لے جائیے، آپ کو واپس کر دوں گی۔ بہرحال میں پوری کوشش کروں گی کہ بچی کا علاج ہو جائے۔ فاخرہ نے اس کے سامنے ہاتھ باندھ دیے۔ خاتون نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے تسلی دی۔ جانے سے پہلے فاخرہ نے پوچھا، آپ کا نام کیا ہے؟ وہ مسکرائی اور بولی، ایک سوشل ورکر، سماجی کارکن۔ خدا کرے آپ کی بچی کے علاج کے لیے میرے ہاتھوں کچھ ہو جائے، آمین۔ خدا آپ کو خوش رکھے، خدا آپ کو زندگی دے۔ وہ بچی اور فاخرہ کو خدا حافظ کہہ کر کمرے سے نکل گئی۔ فاخرہ اسے دیڑھی تک چھوڑنے آئی۔ جاوید دفتر سے آیا تو فاخرہ نے پہلی بات ہی سوشل ورکر کی بتائی۔ جاوید کا دھیان فوراً جمیل، ارشد اور ہمایوں کی ان باتوں کی طرف گیا۔ وہ آج کینٹین میں بیٹھے کسی سوشل ورکر کی باتیں کر رہے تھے۔ جاوید کے وہاں جانے پر چپ ہو گئے تھے۔ جمیل نے صرف یہ کہا تھا کہ وہ بیبی کے علاج کے لیے کسی سوشل ورکر سے بات کر رہے ہیں۔ بیبی سے 2-4 باتیں کرنے کے بعد جاوید کپڑے تبدیل کرنے لگا۔ فاخرہ چائے کی پیالی لے آئی۔ وہ کرسی پر بیٹھ کر چائے پینے لگا۔ فاخرہ پھر بیبی کے علاج کی باتیں کرنے لگی۔
اس خاتون کی ایک ایک بات اس نے دہرائی۔ جاوید نے ناممکن کو ممکن نہ سمجھا، کچھ سوچتا رہا، پھر فاخرہ کی طرف دیکھا اور ایک دم بولا، فاخرہ، بیبی کا علاج ممکن ہے۔ کیسے؟ جاوید چند لمحے چپ رہا، پھر بولا، فاخرہ، کچھ پانے کے لیے کچھ دینا بھی پڑتا ہے۔ وہ جذباتی لہجے میں بولی، میں اپنا سب کچھ دینے کو تیار ہوں، خدا کے لیے بچی کے لیے کچھ کیجیے۔ ٹھیک ہے، ہر قربانی کے لیے تیار رہنا ہوگا، میں تیار ہوں۔ جاوید نے پیالی واپس رکھ دی اور سوچوں میں گم ہو گیا۔ وہ مطمئن تھا اور بے حد اداس۔ ہیلو، مس نورینہ احمد ہیں؟ ہولڈ کیجیے، میں دیکھتا ہوں، شاید ابھی وہ باہر سے آئی ہیں۔ ہاں، آپ کا نام؟ جاوید۔ ملازم نے فون اسٹینڈ پر چونگا لٹکا دیا اور نورینہ کے کمرے کی طرف گیا۔ وہ کمرے میں داخل ہی ہوئی تھی، ہاتھ میں کچھ لفافے، کچھ کاغذات اور بیگ تھا جنہیں میز پر رکھ رہی تھی۔ بی بی، ملازم نے دروازے سے باہر کھڑے ہو کر کہا۔ وہ بولی، آپ کا فون ہے جی۔ اچھا، کوئی جاوید صاحب ہیں؟ جاوید؟ نورینہ کے ہاتھ سے لفافہ چھوٹ گیا۔ اس نے ملازم کی طرف یوں دیکھا جیسے اس نے غلطی سے یہ نام بتا دیا ہو۔ جی بی بی، وہ بولا۔ نورینہ چیزیں وہیں چھوڑ کر باہر آئی۔ فون لابی میں رکھا تھا۔ تیز قدموں سے چلتے ہوئے وہ فون تک پہنچی۔ ہیلو، اس نے فون اٹھایا۔ نورینہ بول رہی ہوں۔ جاوید، وہ بولا۔ جی فرمائیے، مس نورینہ۔ وہ ایک دم کچھ کہہ نہ سکا۔ خاموشی پر نورینہ کو 2-3 بار ہیلو ہیلو کہنا پڑا۔ مس نورینہ، جی؟ آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں غالباً، اور کہہ نہیں پاتے۔ کوئی خاص بات؟ مجھے آپ سے چند ضروری باتیں کرنا ہے۔ کیا آپ مجھ سے مل سکتی ہیں؟ وہ سانس روکے بنا کہہ گیا۔ نورینہ نے اس کی گھبراہٹ محسوس کی۔ میں گھر پہ ہی ہوں، آ جائیے۔ آپ نہیں آ سکتی؟ میں کہاں آؤں؟ شیزان میں یا کسی اور ریسٹورنٹ میں؟ وہ ہنسی۔ کیا چائے پلانے کا ارادہ ہے؟ پارٹی دے رہے ہیں؟ وہ گہری سانس لے کر بولا، نہیں، صرف آپ سے ملنا ہے۔ نورینہ نے چند لمحے کچھ سوچا، پھر بولی، اچھا میں آ رہی ہوں۔ شیزان؟ وہیں صحیح، میں آپ کا انتظار کروں گا۔ نورینہ نے فون رکھ دیا۔ چند لمحے وہیں کھڑی رہی۔ اس کی آنکھوں میں بڑی گہری سوچ تھی۔ پھر اس نے فون سے ہاتھ اٹھا لیا۔ دونوں ہاتھ مسلتے ہوئے وہ کمرے میں آ گئی۔ جاوید نے اسے بلایا تھا، اور جس انداز میں بلایا تھا اس سے اندازہ کرنا مشکل نہ تھا کہ وہ کام کی نوعیت کچھ ہی کیوں نہ ہو، ہے ضروری اور خاص۔ وہ یہی سوچ کر اداس ہو گئی۔ بعض صورتیں دل میں اتر جاتی ہیں، بعض دل سے اتر جاتی ہیں۔ دل میں اترنے اور دل سے اترنے میں بظاہر ایک لفظ کا ہیر پھیر ہے، لیکن اس کا اثر، اس کا دائرہ عمل، اس کا تسلط کتنا وسیع، کتنا گھمبیر اور کیسا انوکھا ہے۔ جاوید کی صورت اس کے دل میں اتر گئی تھی تو یہ بات نہیں رہی تھی کہ اسے وہ اسلم کے حوالے سے دیکھنے لگی۔ اس کی صورت دل میں اتری تو اسلم کی صورت دل سے اتر گئی۔ اس نے تو ڈھیروں صلاحیتیں اور خوبیاں جاوید میں پائی تھیں جو اسلم میں نہ تھیں۔ اسے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ اسلم وجود میں ہی صرف اسی لیے آیا تھا کہ اس کے حوالے سے وہ جاوید تک پہنچ سکے، اس کی شناخت اور اس کی پہچان کر سکے۔ وہ باتھ روم میں گئی، منہ ہاتھ دھویا۔ صبح سے وہ مختلف کاموں کے سلسلے میں دفتروں، بینکوں کے چکر کاٹ رہی تھی۔ اس نے ہلکے زرد رنگ کے نیلے چھوٹے چھوٹے پھولوں والی ساڑی پہنی، بالوں میں برش کیا، پرفیوم اسپرے کی اور تازہ دم ہو کر باہر آ گئی۔ اس کی ممی گھر پہ نہیں تھی۔ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے اس نے ملازم کو بتایا، میں باہر جا رہی ہوں، ممی آئے تو بتا دینا۔ بہت اچھا۔ اس نے گاڑی نکالی اور سڑک پر آ گئی۔ شیزان کے مین ڈور کے قریب ہی جاوید کھڑا تھا۔
اس کا چہرہ بالکل پھیکا اور تاثرات سے عاری تھا۔ نورینہ آئی تو وہ گاڑی کے قریب آ گیا۔ سلام کے تبادلے کے بعد نورینہ نے گاڑی بند کی اور لاک کر کے باہر آ گئی۔ اس کی آنکھوں پر سیاہ چشمہ تھا۔ چشمے کی اوٹ سے نورینہ نے جاوید کو غور سے دیکھا۔ دونوں چپ چاپ اندر چلے گئے۔ 3 ساڑھے 3 کا عمل تھا۔ ابھی ہال تقریباً خالی تھا۔ کسی میز پر 2 ایک عورت مرد بیٹھے تھے۔ کسی کے سامنے کوک تھی، کسی کے سامنے چائے۔ سرگوشیوں کے انداز میں باتیں ہو رہی تھیں۔ جاوید اور نورینہ ساتھ ساتھ چلتے اندر آئے تھے۔ کیبن میں جاوید نے اشارہ کیا۔ وہ مسکرائی۔ کوئی بہت اہم بات ہے کیا؟ ہاں۔ دونوں ایک طرف کے کیبن میں میز کے گرد بیٹھ گئے۔ بیرا انہیں دیکھتے ہی پوچھنے آ گیا، چائے؟ جاوید نے پوچھا۔ منگا لیں؟ وہ بولی۔ اس کے دل میں تو جو ہلچل تھی سو تھی، بظاہر بڑے اعتماد سے بیٹھی تھی۔ جاوید نے بیرے کو چائے کے ساتھ کچھ لوازمات لانے کو کہا۔ وہ چلا گیا تو اس نے نورینہ کی طرف دیکھا۔ نورینہ نے بھی ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ اس کی بے چارگی اور مایوسی اس کی نگاہوں سے چھپی نہ رہی۔ آپ نے مجھے خاص طور پر یہاں بلایا ہے؟ جی۔ کوئی خاص بات؟ ہاں، کیجیے۔ وہ ہچکچایا، لیکن ہچکچاہٹ کی رکاوٹ ایک لمحے میں عبور کر گیا۔ مس نورینہ؟ جی، میں نے ایک خاص بات کے لیے آپ کو زحمت دی ہے۔ وہ ہمتن گوش تھی۔ آپ نے اپنے منگیتر کا مجھ پر دھوکہ کھایا تھا۔ وہ چند لمحے چپ رہا۔ نورینہ کا دل بے اختیارانہ دھڑکنے لگا۔ جی، اس کے بعد؟ ہاں، اس کے بعد؟ وہ رک رک کر بولا، شادی کی بات ہوئی تھی اور آپ نے انکار کر دیا تھا۔ اس وقت حالات اور تھے، اب میں اس کے لیے تیار ہوں۔ اس نے اتنا اچانک اور ایسا غیر متوقع کہا کہ نورینہ دھک سے رہ گئی۔ میز کے کنارے پر اس کی گرفت اتنی سخت ہو گئی کہ کنارہ انگلیوں میں چھپ گیا۔ اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں اور اس نے سپاٹ ویران نظریں جاوید کے چہرے پر جما دیں۔ کئی لمحے گزر گئے۔ جاوید نگاہیں نیچے کیے میز پر رکھی ایشٹرے کو انگلیوں سے چکر دے رہا تھا۔ نورینہ نے صبر آزما کوشش کے بعد اپنے آپ کو سنبھالا۔ وہ بے شک نوعمر لڑکی نہیں تھی، 24 سال کی ہو رہی تھی۔ خود مختارانہ کام نے اس میں بلا کا اعتماد بھی بھر دیا تھا۔ خیالات کی روح رفاہی کاموں کی طرف مڑ کر بھی وہ اپنے میں اعتماد کی قوت بھر چکی تھی، لیکن جذبات و احساسات کے نازک آبیگنے تھے۔ انہی کی حفاظت کے لیے تو اس نے اتنی کاوش سے حصار اٹھایا تھا، سنبھال کر رکھے تھے، خول میں لپیٹ لیا تھا، لیکن جاوید کی بات سے حصار گر گیا۔ آبیگنوں کو ٹھیس لگی اور خول میں دراریں پڑ گئیں۔ اس کا دل بھر آیا، آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے، لیکن اس نے انہیں آنکھوں ہی میں پی لیا۔ بڑی نازک شے تھے، گرنے سے بچا لیا۔ جاوید نے ایک گہری سانس لے کر سر اٹھایا۔ اس کے کچھ کہنے سے پہلے نورینہ چہرے پر لہو لہان مسکراہٹ بکھرائے بولی، بیوی اور بچے کی محبت اب مانے نہیں؟ اس نے ایک طویل اور دکھ بھرا سانس لے کر کہا، اس محبت کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ قدم اٹھانے پر مجبور ہوں مس نورینہ۔ باخدا مجھے مایوس نہ کیجیے گا۔ مجھے آپ کے ڈیڈی نے بزنس پارٹنر بنانے تک کی آفر دی تھی، دولت، رتبہ، سب کچھ دینے کو کہا تھا۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ وہ حیرانگی سے جاوید کو دیکھنے لگی۔ اس کا رنگ ہولے ہولے اڑنے لگا، پھیلی پھیلی نگاہوں سے اسے تکنے لگی۔ میں آپ کو کسی دھوکے میں نہیں رکھوں گا مس نورینہ۔ مجھے اپنی بیوی اور بچی سے شدید محبت ہے۔ میں اس محبت کو بیچنا چاہتا ہوں۔ آپ ضرورت مند ہیں۔ مجھ میں آپ کو اپنا منگیتر کی جھلک نظر آئی۔ آپ کو اس سے تسکین ملتی ہے۔ آپ اپنے کھوئے ہوئے منگیتر کی شخصیت مجھ میں ڈھونڈ لیں گی۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں، آپ مجھ میں اس کی خوب صلاحیت دیکھنا چاہیں گی۔ میں اپنی شعوری کوشش سے یہ اپنے میں پیدا کر لوں گا۔ وہ چند لمحے چپ رہی، پھر سر جھکاتے ہوئے پرس کی ڈوری کو
انگلی کے گرد لپیٹتے ہوئے اضطراب اور بے چینی کو چھپانے لگی۔ وہ سینے میں گھٹتی سانسوں سے بمشکل نبرد آزما ہوئے سے تکنے لگا۔ نورینا نے سر اٹھایا، پھر پیکی سی مسکراہٹ لبوں پر لاتے ہوئے بولی، آپ نے میری ضرورت تو بیان کر دی، کیا میں آپ کی مجبوری جان سکتی ہوں کہ اپنی بیوی اور بچی کو شدت سے چاہتے ہوئے بھی؟ مس نورینا، اس نے عالم اضطراب میں کرسی پر ادھر سے ادھر ہوتے ہوئے کہا، ہم سب خود غرض ہیں، اپنی غرض کے سامنے جھکتے ہیں، ہمیں کوئی آر محسوس نہیں ہوتی، ہم دوسروں کے جذبوں کی پرواہ نہیں کرتے، ہم صرف اور صرف اپنے تک محدود ہوتے ہیں، اپنے دکھ، اپنے کرب، اپنی اذیت کو محسوس کرتے ہیں۔ میں بھی ایک خود غرض انسان ہوں، میری غرض نہیں تھی تو میں نے آپ کی غرض کو صفاقانہ بے دردی سے ٹھکرا دیا تھا۔ پرانی باتیں جانے دیجیے، وہ لاپرواہی سے بالوں کو سر کے جھٹکے سے پیچھے کرتی ہوئی بولی، میں ضرورت مند ہوں مس نورینا، غرض مند ہوں، اس ضرورت اور غرض کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں آپ کو دھوکے میں نہیں رکھوں گا، میں فریب سے شادی بھی نہیں کروں گا، میں آپ کے سامنے اعتراف کرنے اور سچائی بیان کرنے میں باک نہیں۔ میری بچی، اس کی آواز رند گئی، اس نے چند لمحوں کے لیے دونوں ہاتھوں پر سر گرا لیا۔ نورینا کے سینے میں ہلچل مچ گئی، وہ اضطراب کے عالم میں کبھی مٹھیاں کھولتی بند کرتی، کبھی ہونٹ دانتوں تلے کانٹنے لگتی۔ بیرا چائے اور کچھ لوازمات لے آیا، اس نے چیزیں میز پر رکھ دیں، دونوں چپ چاپ بیٹھے رہے۔ بیرا چلا گیا تو جاوید نے جیب سے رومال نکال کر اپنا ماتھا پونچھا۔ ایئر کنڈیشن کیبن میں بھی اس کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں تھیں، وہ آگ کے محراب و تلے سے گزر رہا تھا، بیوی اور بچی سے دنیاوی بندھن کاٹ کر اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ نورینا نے اس کی طرف دیکھا، اس کے چہرے پر سپیدی بکھر گئی تھی، ہونٹ خشک تھے اور آنکھوں میں کرب کی کیفیت تھی۔ جاوید چند لمحے چائے کے برتن دیکھتا رہا، پھر بولا، چائے بناؤں؟ آپ اپنی بچی کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے۔ نورینا نے اس کی بات انسنی کر کے کہا، ہاں، میں نے آپ کو بتایا تھا وہ جل گئی تھی۔ جاوید نے چائے بناتے ہوئے بچی کے جلنے، موجودہ صورتحال اور ڈاکٹروں کی رائے بتانے لگا۔ چائے کی پیالی اس نے سامنے بیٹھی نورینا کے آگے رکھتے ہوئے مجرمانہ انداز میں سر جھکا کر کہا، بچی کا علاج نہ ہوا تو کسی دن میں خودکشی کر لوں گا یا اسے قتل کر دوں گا۔ اوہ، بے اختیارانہ اس کے لبوں سے نکلا۔ ہاں مس نورینا، میں اسے اس حال میں نہیں دیکھ سکتا، اس کی تکلیف ناقابل برداشت ہے، کاش وہ مر گئی ہوتی، خود ہی مر جاتی۔ اس بات میں جو درد کرب تھا محسوس کر کے نورینا کا دل دہل گیا۔ آپ کے ڈیڈی نے مجھے بزنس پارٹنر کی آفر دی تھی، مجھے یہ کچھ بھی نہیں چاہیے، صرف اتنا چاہوں گا آپ مجھ سے شادی کر لیں، مجھے خرید لیں اور صرف اتنا کر دیں کہ میری بچی کے باہر لے جانے اور علاج کے لیے پیسے دے دیں۔ نورینا کو دھچکا سا لگا، اس سے سانس بھی ٹھیک طرح سے نہ لی جا سکی۔ جاوید نے ہر بات کا پوری سچائی سے اس کے سامنے اعتراف کر لیا تھا، لیکن وہ اپنے جذبات اس پر کیوں کر عیاں کر دیتی، اسے کیوں کر بتاتی کہ اسلم کے حوالے سے تو وہ تم تک جا پہنچی تھی، تم جو اس کے من میں بس گئے ہو، تمہارے اور اسلم میں تو زمین آسمان کا فرق کرتی ہے۔